خوش آمدید۔ آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے والے ہیں جو ہم سب کے لیے بہت مانوس ہے، لیکن اس کا اسکیل یقین کریں آپ کو حیران کر دے گا۔ ہم بات کر رہے ہیں کراچی کی 2026 کی مویشی منڈیوں اور عید الاضحیٰ کی تیاریوں کی۔ مطلب اگر ہم صرف اس کے معاشی حجم کو دیکھیں تو یہ کسی بھی بڑی انڈسٹری کو پیچھے چھوڑ سکتا ہے۔ لیکن ٹھہریں، آگے بڑھنے سے پہلے ذرا یہ بتائیں، کیا کبھی ذہن میں یہ بات آئی ہے کہ کروڑوں روپے کا بیل، جی ہاں کروڑوں روپے کا، آخر دکھتا کیسا ہوگا؟ آج ہم انہی منڈیوں میں موجود ان حیرت انگیز جانوروں اور ان کی ہوش اڑا دینے والی قیمتوں کے پیچھے چھپے حقائق پر سے پردہ اٹھانے والے ہیں۔ اچھا، تو جلدی سے دیکھ لیتے ہیں کہ آج ہم کن کن چیزوں کو کور کریں گے۔ ہم شروعات کریں گے کراچی کی منڈیوں سے، پھر سیدھا چلیں گے ایشیا کی سب سے بڑی منڈی کی طرف، اس کے بعد قیمتیں اور وہ اسپیشل VIP جانور، پھر مارکیٹ کے چیلنجز پر بات ہوگی، اور آخر میں دیکھیں گے کہ فائنل سیلز اور ٹرینڈز کیا رہے۔ تو آئیے پہلے حصے سے شروع کرتے ہیں، کراچی کی 2026 کی مویشی منڈیاں۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ضروری ہے کہ اس سال کمشنر کراچی کی طرف سے کتنی منڈیوں کو آفیشیل سٹیٹس دیا گیا۔ تو ہوا کچھ یوں کہ حکومت نے عوام کی سہولت کو مد نظر رکھتے ہوئے 7 مختلف اضلاع میں کل 21 مخصوص مقامات کی منظوری دی۔ اب اگر بریک ڈاؤن دیکھیں تو سب سے زیادہ منڈیاں سینٹرل، ایسٹ اور کرنگی کے اضلاع میں ہیں، یعنی ہر ایک میں 4 مقامات۔ یہ پورا سیٹ اپ اس لیے بنایا گیا تاکہ شہر کے ہر کونے سے عوام کی قربانی کے جانور تک پہنچنا آسان ہو سکے۔ اور ہاں، اس بار ایک بہت زبردست چیز دیکھنے کو ملی، ذرا اس انیشیٹو پر غور کریں۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے گو کیش لیس مہم شروع کی۔ یہ 20 مئی سے 16 جون تک ملک بھر کی 54 منڈیوں میں چلی۔ مقصد کیا تھا؟ یہی کہ بیوپاری اور خریدار دونوں کو جانور، چارے، پانی یا پارکنگ کے لیے لاکھوں کا کیش جیب میں رکھ کر نہ گھومنا پڑے، سب کچھ ڈیجیٹل۔ سچ پوچھے تو یہ ہماری روایات اور جدید فنانس کا ایک کمال کا کمبینیشن ہے۔ چلیں اب بڑھتے ہیں اپنے دوسرے حصے کی طرف، ایشیا کی سب سے بڑی مویشی منڈی۔ ہمارا سارا فوکس اب اس منڈی پر ہوگا جو ان تمام مقامات کا مرکز ہے، یعنی ناردرن بائی پاس کی منڈی۔ اور بھئی یہ نمبر ذرا چیک کریں، 1200 ایکڑ! یہ حجم واقعی دنگ کر دینے والا ہے۔ مطلب یہ صرف ایک بازار نہیں ہے، بلکہ آپ اسے لائیو سٹاک کے لیے بسایا گیا ایک عارضی لیکن بالکل مکمل شہر کہہ سکتے ہیں۔ ایک پورا شہر جو صرف جانوروں کے لیے آباد ہوتا ہے۔ اب ظاہر ہے اتنے بڑے شہر کو چلانا کوئی آسان کام تو ہے نہیں، اس کے لیے زبردست قسم کی پلاننگ اور لاجسٹکس چاہیے ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر یہاں بڑے بڑے برانڈز پر مشتمل ایک پوری فوڈ اسٹریٹ موجود ہے۔ سیکیورٹی کے لیے 1200 سے 2000 تک پولیس اور رینجرز کے اہلکار ڈیوٹی پر ہیں۔ پھر سفائر، گولڈن اور کراچی جیسے خاص VIP بلاکس بھی بنائے گئے ہیں۔ اور ہاں، بلاگرز اور ریگولر آنے والوں کا مشورہ یہی تھا کہ ٹریفک اور رش سے بچنے کے لیے گلشن معمار والے محفوظ راستوں کا ہی استعمال کیا جائے۔ اب آتے ہیں تیسرے اور سب سے دلچسپ حصے کی طرف، قیمتیں اور VIP جانور۔ چلیں اب ذرا اس پورے میلے کے اصل ہیروز یعنی جانوروں کی بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہاں معاشی فرق کتنا زیادہ ہے۔ مارکیٹ میں آپ کو 2 بالکل الگ ہی مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ایک طرف بادشاہ اور براق جیسے وہ VIP بیل ہیں جن کے ریٹ سن کر انسان ویسی چکرا جائے، یعنی 40 سے 50 لاکھ روپے، اور دوسری ہی طرف KPK بلاک جیسے فکسڈ پرائس والے حصے بھی ہیں جہاں 2 لاکھ روپے سے کم بجٹ والے جانور بھی بآسانی مل جاتے ہیں، یعنی ہر بجٹ کے حساب سے مارکیٹ موجود تھی۔ اب جب اتنی ہائی قیمتوں کی بات ہوتی ہے تو بیوپاریوں کا موقف بھی سننا بنتا ہے۔ مارکیٹ کے ایک وینڈر کا صاف کہنا تھا کہ بھئی اخراجات بہت زیادہ ہو گئے، چارہ مہنگا ہے، ٹرانسپورٹ مہنگی ہے، تو وہ اپنی مرضی سے تھوڑی ریٹ بڑھاتے ہیں۔ اور یہ بات کافی حد تک سمجھ بھی آتی ہے کیونکہ بڑھتی ہوئی مہنگائی کا براہ راست اثر انہی قیمتوں پر تو پڑ رہا ہے۔ چلیں اب چوتھے حصے کا رخ کرتے ہیں، مارکیٹ کے چیلنجز۔ آخر گراؤنڈ پر بیاپاریوں اور خریداروں کو کن مسائل اور لاجسٹک چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ گراؤنڈ کی حقیقتیں کافی مختلف ہوتی ہیں۔ اب دیکھیں، اتنے بڑے پیمانے پر مینجمنٹ کیسی ہوتی ہے۔ روزانہ بڑے جانوروں کے لیے سختی سے 30 لیٹر اور چھوٹوں کے لیے 10 لیٹر پانی کا کوٹا فکس تھا۔ دوسری طرف خریداروں کی جیب پر بھاری ٹرانسپورٹ فیس کا بوجھ تھا جو فاصلے کے حساب سے 2 سے 6,000 روپے تک تھی۔ اور ان سب جھمیلوں کے درمیان چیتا پرنٹ والے منفرد بیل اور کومل جیسی انعامی بچڑیاں سب کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی تھیں۔ لیکن دیکھیں،
جہاں اتنی رونقیں ہوں وہاں کچھ نہ کچھ گڑبڑ بھی ہو ہی جاتی ہے۔ یہ جو نمبر 25 آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ دراصل ایک کافی بدقسمت اور پریشان کن واقعے کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ مین منڈیوں میں تو سخت سیکیورٹی تھی، لیکن شہر کے اندر مقامی سطح پر چوری کے واقعات بھی ہوئے، جیسے گلستان جوہر کے بلاک 8A کے ایک پلاٹ سے رات کے اندھیرے میں 25 بکرے چوری ہو گئے۔ سوچیں ذرا، چور آئے، بکروں کو ایک سوزوکی میں ڈالا اور بڑی آسانی سے نکل گئے۔ اور ظاہر ہے یہ کوئی چھوٹا موٹا نقصان تو تھا نہیں، یہ پورے 19 لاکھ روپے یعنی 1.9 ملین کا سیدھا نقصان تھا۔ یہ واقعہ بتاتا ہے کہ اس سیزن میں ایک عام بیوپاری یا مالک کے لیے سیکیورٹی میں ذرا سی بھی چوک کتنا بڑا معاشی دھچکا ثابت ہو سکتی ہے۔ اب ہم اپنے آخری حصے کی طرف بڑھتے ہیں، فائنل سیلز اور ٹرینڈز۔ آئیے زوم آؤٹ کرتے ہیں اور 2026 کے سیزن کا مکمل معاشی خاکہ دیکھتے ہیں۔ تو آخر کار سیلز کا ڈیٹا ہمیں کیا بتاتا ہے؟ اگر فائنل پرائس رینج کی بات کریں تو اس سال بکروں کی زیادہ تر فروخت 27,000 سے 1 لاکھ روپے کے درمیان رہی، جبکہ گائے اور بیلوں کی قیمت کا گراف 60,000 سے لے کر 5 لاکھ روپے تک گیا۔ اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ عام بجٹ اور پریمیم لائف سٹاک کے درمیان ٹرانزیکشنز کا کتنا بڑا مارجن موجود تھا۔ اور اب باری ہے ایک ایسے نمبر کی جو اس پوری لوکل اکانومی کا اصل حجم بتاتا ہے، 1.2 ملین۔ جی ہاں، اندازے کے مطابق اس ایک سیزن میں شہر بھر میں 12 لاکھ جانور فروخت ہوئے۔ یہ واقعی ایک بہت بڑا، بہت ہی زبردست اسکیل ہے۔ جب ہم اس تعداد کو مالیت میں تبدیل کرتے ہیں نا، تو پتہ چلتا ہے کہ 2026 میں کراچی کی اس مویشی معیشت کے اندر 2 ارب روپے سے زیادہ کی خطیر رقم گردش کرتی رہی۔ یہ سمجھیں کہ ایک ایسا معاشی پہیہ ہے جو نہ صرف شہر کے ویاپاریوں کے لیے بلکہ ان دیہی کسانوں کے لیے بھی لائف لائن ہے جو پورا سال ان جانوروں کو پالتے ہیں۔ تو اس سب کو دیکھنے کے بعد ایک سوال ضرور ذہن میں آتا ہے، جس طرح مسلسل مہنگائی قوت خرید کو متاثر کر رہی ہے، کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ لوگ اب انفرادی کے بجائے اجتماعی قربانی کی طرف جو جا رہے ہیں، یہ رجحان اس تاریخی منڈی کے مستقبل کو ہمیشہ کے لیے بدل دے گا؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو واقعی ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ بدلتے معاشی حالات کس طرح ہماری صدیوں پرانی روایات کی شکل بدل رہے ہیں۔ آج کے اس تفصیلی جائزے میں ساتھ رہنے کا بہت شکریہ۔ امید ہے اس پوری اکانومی کے اسکیل کو سمجھنے میں آپ کو مزہ آیا ہوگا۔